نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی اولاد کے ہمراہ ہر قسم کی خوشی سے نوازے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں اور بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے خزانوں سے نیک و خوبصورت اولاد سے نوازے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ لوگوں کا ہوسٹ فیاض الدین اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک بار پھر مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور اس مبارک ویڈیو میں حضرت خباب بن الارت کی تکلیفیں بیان کی جائے گی۔ اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت سارے صعوبتیں برداشت کی، بہت قربانی برداشت کی اور غلامی میں رہ کے دین کی محنت کی۔ تو ان کی مختصر سی زندگی پہ روشنی ڈالتے ہیں اور سنتے ہیں۔ انہی صحابہ کرام کی زندگی کے احوال میں اس لیے آپ لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، تاکہ ہم سب لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی کے نمونے رکھے جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ دین کتنی محنت اور کتنی کوشش سے ہم تک پہنچا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور دلچسپی لیں گے اور اپنے بچوں کو اور سب کو ارد گرد بٹھا کے اس واقعے کو سنائیں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ خدا را دین کی محنت سے، اصحابہ کرام کے واقعات سے، قرآن کی تعلیم سے، دین کی محنت سے اس سے منہ مت موڑیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیوں سے نوازے گی اور ہر قسم کی تکلیفات اور پریشانیوں سے دور رکھے گی، اور شیطانیت اور لاعوریانیت کے اور فحش چیزوں سے دور رہیے گا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کو جہنم کے قریب کرنے والی ہیں، تو لہٰذا سے اس سے دور رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے منہ نہیں موڑیں گے، بلکہ آپ لوگ اس سے غور سے بار بار سنیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو ضرور سنیے گا۔ حضرت خباب بن الارت بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیں۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹایا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکالیف کی تکلیف پوچھی جو ان کو پہنچائی گئیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں میں نے خباب۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا، تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری دعا یہ کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 37 ہجری میں ہوا،
اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ پیارا واقعہ آپ لوگوں نے سنا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اور ان کے اسلام لانے کا، کہ انہوں نے دین کے لیے کتنی قربانی اور کتنی کوشش اور کتنی صعوبتیں برداشت کیں۔ جی، جیسے کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک عورت کے غلام تھے جو کہ کافر تھیں، اور جب اس عورت کو یہ پتہ چلا جب اس عورت کو یہ پتہ چلا کہ حضرت خباب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو پھر وہ عورت کیا کرتی تھی، وہ اپنے اس غلام کو لوہے کی ذرہ پہنا کر اسے تکلیف دیتی تھی اور لوہا گرم کر کر کے اسے داغ دیتی تھیں اس کے سر کو۔ تو میرے دوستو، اور پھر یہ بھی نہیں بلکہ آگ کے انگاروں پہ لٹا کر انہیں گھسیٹا جاتا ہے جی۔ ایسی قربانی ہے جی، جو اپنی رغبت سے مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے اور اللہ کی دین کے لیے قربانی دی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگ، دوستو، ان تکالیف کے بعد، اس محنت کے بعد جب ان لوگوں پہ فتوحات کے دروازے کھلے، اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے، ان کی قربانی کی بدولت اللہ پاک ان سے راضی ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رحمت کے دروازے کھلے، ان کو وافر مقدار میں ہر چیز ملنے لگی اللہ کریم کی طرف سے ان کی قربانیوں کی وجہ سے، تو پھر اس پہ بھی یہ رویا کرتے تھے یہ صحابہ کرام کہ یا اللہ، کہیں ہمیں ہمارے اعمال کا جو ہم نے دنیا میں تیری رضا کے لیے اختیار کیے، اس کا بدلہ تو کہیں ہمیں دنیا میں نہیں مل گیا۔ اے اللہ، ہم اپنے نیک اعمال کی بدولت آپ سے دنیا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ ہم تو آپ کی رضا چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں، اور یا اللہ اگر ہمیں صلہ چاہیے تو ہمیں آخرت میں چاہیے، لیکن پھر حکم ہوا کہ نہیں، یہ تو تمہارا صلہ جو اعمال کا ہے وہ آخرت کا دنیا میں نہیں ملا، بلکہ آخرت میں تو علیحدہ مزے و چرچے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور یہ تو وافر مقدار کا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو زمرے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ لوگوں سے اپنی ویڈیوز کے خاطر یہی وصیت کرتا ہوں اور یہی عرض کرتا آتا ہوں کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، خدا را ان راستوں سے بچو، ان راستوں سے، ان طریقوں سے بچو جو طریقے ہلاکت کی طرف، جو طریقے بربادی کی طرف، جو طریقے نقصان کی طرف لے جانے والے ہیں جی۔ تو ہماری آج جو پستی، جو مسلمان پستیوں میں گرے ہوئے ہیں، مسلمان تکلیفوں میں گرے ہوئے ہیں، جو اولاد کے لیے پریشان ہے اور جس کی اولاد ہے وہ اولاد سے پریشان ہے، اپنے گھر سے پریشان ہے، ارد گرد کے ماحول سے پریشان ہے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس کی مین وجہ جو یہی ہے، ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے تھے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو رونتے چلے جا رہے ہیں اور اس پہ عمل تک نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی غور نہیں کرتے کہ جہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گوارا ہی نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، اسلامی ویڈیوز کے دیکھتے رہیے گا اور دین میں آگے بڑھتے رہیے گا، یہی ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے خوشی ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے دور رہیے گا۔ میں اپنے چینل کے تھرو آپ لوگوں سے یہی عرض کرتا چلوں کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خدا را کامیابیوں والا راستے مت چھوڑو، کامیابی والے راستے پکڑ کے رکھو، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے خوشی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان ویڈیو سے کافی کچھ سیکھتے ہوں گے اور ضرور ساتھیوں میں شیئر بھی کرتے ہوں گے محبت کے ساتھ،
پیار کے ساتھ لائک بھی کرتے ہوں گے۔ اور میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ میں سے کوئی میرے چینل پہ نیا ہے تو براہ کرم میں ساتھیوں کو جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جماعت بنے، ہمارے ساتھی بنے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے سننے والے زیادہ بنیں اور دین آگے آگے پہنچتا جائے اور ہماری نئی ویڈیو جتنی بھی اپلوڈ ہوتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت ملتا رہے اور آپ لوگ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔